السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے آپ سب کا؟ میں امید کرتی ہوں آپ ایمان اور صحت کی نیک حالت میں ہوں گے۔ آج ہم سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 131 سے شروع کریں گے، ٹھیک ہے؟ آیت نمبر 130 سے شروع ہم کریں گے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تاکلوا لربوۃ، یہ جو آیت نمبر 131 سے لے کر آیت نمبر 136 تک آج ہم یہ آیتیں جو ہیں یہ ایک موضوع کے متعلقہ ہیں۔ اس میں ان آیات میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے ایمان والو، سود نہ کھاؤ، کئی گنا سود نہ کھاؤ، اللہ سے ڈرو تاکہ تم فلاح پاؤ، اور اس دوزخ سے بھی ڈرو جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے، اور اپنے رب کی مغفرت اور اس کی جنت کی طرف تیزی سے آؤ جس کا عرض آسمان اور زمین کے برابر ہے، جو متقیوں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ متقی وہ لوگ ہیں جو فراخی اور تنگی اور ہر حال میں اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، جو غصے کو پی جاتے ہیں اور لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ یہ نیکی کرنے والے ہیں اور اللہ نیکی کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کن کن لوگوں سے محبت کرتا ہے؟ ایک جیسے آپ نے ابھی میں نے کہا کہ اللہ نیکی کرنے والوں کو محبت کرتا ہے، رحم کرنے والوں پر محبت کرتا ہے۔ یعنی کہ اللہ جو ہے، آگے چل کے چلے ہم آگے اس کی تشریح کرتے ہیں، پہلے ترجمہ سن لیتے ہیں۔ اور متقی وہ لوگ ہیں جو جب وہ بے حیائی کا کوئی کام یا اپنی جانوں پر کوئی ظلم کر بیٹھتے ہیں تو فوراً اللہ کو یاد کر لیتے ہیں، اس سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں۔ اللہ کے علاوہ گناہوں کو معاف کرنے والا کوئی نہیں ہو سکتا، اور جان بوجھ کر اپنے گناہ پر اصرار نہیں کرتے۔ ایسے لوگوں کا اجر ان کے رب کی طرف سے مغفرت، اور ایسے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، اور باغات ہیں اور وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے، یعنی جنت میں۔ اور اجر تو عمل کرنے والوں کا ہی اچھا ہوتا ہے، یعنی خالدین فیہا ونعم الاجر العالمین ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تاکلوا، اے ایمان والو، یعنی کہ سود کو کئی گنا کر کے نہ کھاؤ، یعنی سود نہ کھاؤ۔ سود کی حرمت کے سلسلے میں یہ پہلی آیت ہے۔ پہلے سود کو مرکب کو حرام کیا گیا ہے، پھر سود مفرد کو حرام کیا گیا ہے۔ یعنی سود مفرد یعنی سادہ سود کی حرمت کی آیت جو ہے سورۃ بقرہ میں ہم نے پڑھا تھا نا۔ اگرچہ کتابی ترتیب کے لحاظ سے پہلی ہے، لیکن ترتیب نزولی کے لحاظ سے بعد کی معلوم ہوتی ہے۔ یعنی کہ یہ جو سود مفرد کی حرمت کے سلسلے میں جو آیتیں بعد میں نازل ہوتی ہیں وہ درجہ ذیل ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، یعنی وہ جو سورۃ بقرہ کی آیتیں تھیں 278 اور 279 میں یعنی آپ کو تھوڑا سا اس میں یاد کراتی چلوں، یعنی اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو، اگر تم مومن ہو تو سود میں سے جو کچھ باقی رہ گیا اسے چھوڑ دو۔ اگر تم ایسا نہ کرو گے تو پھر اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے جنگ کا اعلان سنو گے، اور اگر تم سود لینے سے توبہ کر لو تو پھر تم اپنے راس المال یعنی زر اصل لے سکتے ہو، زر اصل سے کچھ زیادہ نہیں۔ اسی طرح نہ تم ظلم کرو گے اور نہ تم پر ظلم ہوگا، دونوں میں سے کسی کا نقصان نہیں ہوگا۔ یہ ہم نے سورۃ بقرہ میں یہ آیتیں پڑھی تھیں۔ اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یعنی تم صرف اپنا اصل زر لے سکتے ہو، اصل زر سے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ یعنی سود کی جو برائی ہے وہ مثلا اس کی تفصیل ہم نے سورۃ بقرہ کی تفسیر میں پڑھی تھی پیچھے، تو یہ آیت بھی اسی سلسلے میں نازل ہوئی ہے۔ یعنی ہم اب اس پر تھوڑا سا تبادلہ خیال کریں گے کہ سود کی مزید قسمیں کون سی ہیں۔ اس کے بارے میں ہم انشاءاللہ سورۃ نساء میں بھی پڑھیں گے، آیت نمبر 29 میں۔ تو اب یہاں تھوڑا سا اس کے بارے میں پڑھتے ہیں، پھر انشاءاللہ آگے بھی جب اس کے بارے میں ذکر ہوگا تو اور بھی اس کے بارے میں بات کریں گے۔ یعنی واتقوا اللہ لعلکم تفلحون، اللہ تعالیٰ سے ڈرو تاکہ تم فلاح پاؤ، اور اس سے ڈر کر یعنی کہ سود لینا چھوڑ دو، اس میں ہماری فلاح ہے۔ واتقوا النار اللاتی اعدت للکافرین، یعنی اس دوزخ سے بچو جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ یعنی سود کو چھوڑ دو تاکہ تم اپنے آپ کو دوزخ کے عذاب سے بچا لو۔ یہ جو دوزخ ہے یہ کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ ایمان والے جو ہوتے ہیں وہ اپنے گناہوں کی سزا مثلا میں
دوزخ میں جانا پڑے گا سوائے اس صورت میں کہ اللہ تعالیٰ کے اس کسی گناہ کو معاف کر دیں گے اور اس کو دوزخ کے عذاب سے بچا لیں گے، لیکن کافروں کے لیے دائمی ٹھکانہ دوزخ ہی ہے۔ اس سلسلے میں صحیح بخاری کی ایک حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب جنتی جنت میں اور دوزخی دوزخ میں داخل ہو جائیں گے تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہو اسے دوزخ کر نکال دیں، اسے دوزخ میں سے نکال دیں اور جنت میں وہ داخل ہو جائے گا۔ دیکھیں واطیع اللہ و رسول اللہ لعلکم ترحمون، یعنی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنا تم پر رحمت مثلا اس کی اطاعت کرنے کا مطلب ہے کہ رحمت کے مستحق ہو جانا، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کا مظہر جنت ہے۔ کیا خیال ہے؟ ایک اور حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تو میری رحمت ہے، میں جس کو چاہوں تیرے ذریعے اپنی رحمت سے نواز دوں گا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے ان آیتوں میں یہ فرمایا کہ اپنے رب کی مغفرت اس لیے ان سے ماننی چاہیے اللہ تعالیٰ سے کہ ہم یعنی کہ جنت کے حقدار بن جائیں، اور جنت کا عرض و طول جو ہے وہ آسمان اور زمین کے برابر ہے۔ یعنی اس آیت میں جنت کے وسیع ہونے کا بیان کیا گیا ہے، تو وسیع کا اندازہ تو اللہ کے سوا کوئی نہیں لگا سکتا، لیکن اس میں یہ ہے کہ زمین اور جتنی آسمان ہے، اور ہمیں کیا پتہ ہے زمین کتنی ہے اور آسمان کتنا ہے بڑا ہے۔ وہ آیا تھا نا کہ ایک مثلا اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ آسمان میں جتنی دور تک تم نگاہ دوڑانا چاہتے ہو دوڑاؤ، اس میں کوئی اس نے وہ مثلا تم جہاں بھی پاؤ گے آسمان کو ایسے ہی پاؤ گے، یعنی کوئی ستون کے بغیر ہے یہ آسمان۔ دیکھیں تو پتہ نہیں، اب اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ آسمان اور زمین کی چوڑائی لمبائی کتنی ہے اور جنت کی کتنی ہے، لیکن اس میں اللہ نے بتایا کہ جنت کی لمبائی چوڑائی وہ آسمان اور زمین جتنی ہے۔ اب یہ اللہ کو پتہ ہے کہ یہ کتنی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے متقیوں کی کچھ صفات ہائی لائٹ کی ہیں اس میں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الذین ینفقون والسراء والضراء، یعنی متقیوں کی صفت یہ ہے کہ خوشحالی میں بھی خرچ کرتے ہیں اور تنگی میں بھی خرچ کرتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ صرف یعنی کہ بندہ خوشحال ہو تو تب بھی خرچ کرے، نہیں، تنگ دستی کے زمانے میں اور زیادہ خرچ کرنا چاہیے۔ اگر آپ کے پاس 10 روپے ہیں، تنگی کے حالات میں 10 روپے ہیں، تو 10 روپے میں سے 1 روپے ہی خرچ کر دیں، 50 پیسے ہی خرچ کر دیں، 25 پیسے خرچ کر دیں، اللہ تعالیٰ اور دے گا۔ جب تک بندہ تنگ دستی کی حالت میں خرچ نہیں کرتا وہ تقویٰ کو مثلا اس کے تقویٰ کے کمال کو نہیں پہنچتا۔ خوشحالی میں تو لوگ دیتے ہی دیتے ہیں، مثلا اللہ کے نام پہ دے دیتے ہیں یہ، لیکن اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جب اس کے پاس نہیں تھے تب اس نے مجھے کتنا یاد کیا۔ اور ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ جب ہم خوشی میں تو بھول ہی جاتے ہیں کہ نہیں بھولتے، تو غم میں یاد کرتے ہیں۔ تو جب بندے کے پاس پیسے نہ ہوں 1 روپے میں سے 25 پیسے ہی دے ضرور، یعنی اللہ کے ساتھ شراکت کر لے کہ اللہ میں تیرے نام پہ دے رہا ہوں، تو پھر اللہ دیتے ہیں۔ اپنی نیت ہے نا، ایک تو صورت یہ ہے، دوسری صفت یہ ہے کہ وہ غصے کو پی جاتے ہیں اور لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں، ان کی تکلیفوں اور ان کی نازیبا جو حرکات ہیں ان پر لڑتے نہیں ہیں اور انتقام نہیں لیتے، اور ان کے علاوہ حلیم اور بردباری سے بھی کام لیتے ہیں، درگزر کرتے ہیں۔ غصے کو پی جانا اور معاف کر دینا آسان کام تو نہیں ہے، لیکن با ہمت لوگوں کا یہی شیو ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ سورہ شعراء میں فرماتے ہیں اور جو صبر کرے اور بدلہ نہ لے بلکہ معاف کر دے تو یہ ہمت کے کاموں میں سے بڑی ہمت کا کام ہے۔ دیکھیں قرآن میں بھی اللہ کو پتہ تھا، اللہ نے لکھ دیا ہے، اللہ کو پہلے سے پتہ تھا کہ یہ معاف کرنے مثلا یہ بہت بڑی ہمت کا کام ہے کسی کو معاف کر دینا، اور کسی یعنی کہ صبر کرنا اور درگزر کرنا یہ عام بندے کے پاس کی بات نہیں ہے، یہ بڑے باہمت لوگوں کی بات ہے کہ بندہ غلط کام پر صبر کرے اور پھر معاف کر دے، یہ کوئی آسان نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کو پہلے سے پتہ تھا، اللہ نے قرآن میں لکھ دیا۔ تو اگر اللہ تعالیٰ نے کو پتہ ہے اور قرآن میں ہمارے لیے یہ حکم آ گیا کہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ جو صبر کرتا ہے اور بدلہ نہیں لیتا معاف کر دیتا ہے تو یہ ہمت کے کام ہے۔ تو اگر یہ مثلا ہمیں پتہ چل گیا اس بات کا کہ معاف کر دینا اور صبر کرنا اللہ کو بڑا پسند ہے، تو بھی اس پر اللہ ہمارے ساتھ ہے، کتنا بڑا اجر اللہ نے ہمارے لیے رکھا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے لوگو جو مال تمہیں دیا گیا ہے وہ دنیا کی زندگی کا چند روزہ ساز و سامان ہے، اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ بہتر ہے اور باقی رہنے والا ہے۔ ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں، اپنے رب پر توکل کرتے ہیں، بڑے گناہوں اور بے حیائی کی باتوں سے بچتے ہیں، اور جب انہیں غصہ آتا ہے تو لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں۔
اپنے غصے کو پی جانا، اپنے نفس پر قابو رکھنا بہت یعنی کہ ہمت والا کام ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں صحیح بخاری میں کہ ایک شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، مجھے وصیت کیجئے کہ آپ نے فرمایا غصہ نہ کیا کرو۔ اس نے بار بار وصیت کے لیے کہا، آپ نے ہر بار یہی کہا کہ غصہ نہ کرو۔ درگزر کرنے کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ نور میں، اگر لوگوں سے کوئی قصور بھی ہو گیا ہو تو صاحب فضل لوگوں کو چاہیے کہ معاف کر دیں، درگزر کریں۔ اے ایمان والو، کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ تم کو معاف کرے؟ اور آگے متقین کی تیسری صفت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ متقی وہ لوگ ہیں وہ جو بے حیائی کا کام کوئی کر بیٹھتے ہیں اور اپنی جانوں پر کوئی ظلم کر بیٹھتے ہیں، یعنی کوئی گناہ کر بیٹھتے ہیں تو گناہ کرتے ہی فوراً اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں۔ اور یہ ایک حقیقت ہے کہ اللہ کے علاوہ گناہوں کو معاف کرنے والا کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ یعنی مغفرت اور جنت کی طرف تیزی سے بڑھنا چاہیے، اپنے اندر صفات پیدا کرنی چاہیے جو متقیوں کے ابھی آپ کے سامنے ہائی لائٹ ہوئے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے راستے میں تنگ دستی کی حالت میں بھی خرچ کرنا چاہیے۔ ہمیں غصہ نہیں کرنا چاہیے، غصہ دلانے والے کو معاف کرنا چاہیے، بے حیائی اور گناہوں کی باتوں سے اپنے آپ کو روکنا چاہیے۔ اور اگر اتفاق سے کوئی گناہ ہو جاتا ہے، کیونکہ انسان ہے نا، تو اتفاق سے اگر کوئی ہو بھی جاتا ہے گناہ تو فوراً کیا کرے؟ اللہ سے معافی مانگے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 137 میں، قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِكُمْ سُنَنٌ فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ لِلْمُكَذِّبِينَ هَٰذَا بَيَانٌ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ۔ آیت نمبر 138 کا بھی ساتھ میں دیکھ لیتے ہیں۔ اے کافرو، تم سے پہلے بھی بہت سی قوموں کے واقعات گزر چکے ہیں، ذرا زمین کی سیر کر کے دیکھو، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یعنی کہ ان کے بارے میں جھوٹی باتوں کرنے والوں کو کیسا انجام ہوا۔ یہ قرآن لوگوں کے لیے گزشتہ قوموں کے حالات کو واضح طور پر بیان کرتا ہے، اور یہ قرآن متقیوں کے لیے کیا ہے؟ ہدایت اور نصیحت کا سرچشمہ ہے۔ جیسے میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے ذرا میری زمین پھر کے دیکھنا، کہیں آسمان اس نے کھڑا کیا، کہیں کوئی ستون ہے اس میں، یا زمین میں کہیں کچھ ہے؟ نہیں ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے ذرا اس کو چل پھر کے دیکھ کہ تمہیں کوئی کیا اس میں کوئی نظر آتا ہے؟ یہ پہلے دیکھ، پہلے بھی ایسے حالات پیدا ہوتے تھے جیسے کہ اب ہے۔ یہ حاضہ بیان للناسی، یہ قرآن تمام لوگوں کے لیے ایک واضح نصیحت ہے، نہ اس میں کوئی پیچیدگی ہے اور نہ اس میں کوئی الجھن ہے، یہ تمام لوگوں کو ایک واضح راستہ بتاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سورۃ بقرہ میں فرماتا ہے قرآن تمام لوگوں کو ہدایت کا راستہ بتاتا ہے۔ ایسے اس مختلف صورتوں میں مختلف آیات ہیں، ان میں بھی اللہ تعالیٰ نے اس بات کی تصدیق کر دی ہے کہ جو متقیوں کے بارے میں، یعنی یہ آیتیں متقیوں کے بارے میں ہائی لائٹ کی گئی ہیں، یعنی اس میں متقیوں کی جو ان میں صفات پائی جاتی ہیں، اللہ نے وہ ہائی لائٹ کی ہیں کہ متقیوں میں یہ صفات پائی جاتی ہیں۔ تو ہمیں اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ سے دعا کہ ہمارے گناہوں کو اللہ معاف کر دے اور ہم پر رحم فرمائے، اور اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ ہم پر رحم فرمائے تو ہمیں چاہیے کہ دوسروں پر رحم کریں۔ جیسے ابھی میں نے تھوڑی دیر پہلے کہا کہ دوسروں پر رحم کریں، یعنی کہ درگزر کریں، اپنے غصے کو پی جانا اور اگلے بندے کو معاف کر دینا، اور جو گناہ ہم سے سرزد ہو جاتا ہے فوری اس کی معافی مانگنا۔ یہ متقیوں کی نشانیاں ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ ہم آگے چل کر اس کے بارے میں اور پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ہمیشہ اپنی حفظ و امان میں رکھے اور ہمیشہ ہمیں درگزر کرنے والوں میں سے بنا دے اور ہم پر رحم کرے۔ یہ کتاب اللہ نے دے کر ہم پر بہت بڑا احسان کیا ہے تاکہ ہم جنت کو حاصل کرنے کے لیے اس میں جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے حکم پیدا کیے ہیں، ہمارے لیے جو حکم نازل ہوئے ہیں، ہم ان پر عمل پیرا ہوں۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 139 میں اور 140 ہے، اللہ کہتے ہیں اے ایمان والو، کافروں سے مقابلہ کرتے وقت کمزوری نہ دکھاؤ اور نہ غمگین ہو، اور اگر تم مومن ہو تو تم ہی غالب آؤ گے۔ اگر تم کو زخم لگے ہیں تو پہلے اسی کی مثل اس کو بھی زخم لگ چکے ہیں۔ لوگوں کے درمیان یہ دن تو ہم اس طرح بدلتے رہتے ہیں کہ کبھی کسی کا نقصان اور کبھی کسی کا نقصان۔ اے ایمان والو، اس لڑائی کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تمہارے عمل سے مثلا تمہیں تمہارے عمل سے ممتاز کر دے۔ صحیح کون ہے؟ صحیح وہ ہے جو صحیح معنوں میں ایمان لائے، اور کون نہیں لایا۔ یہ بھی مقصد ہے کہ تم ان میں سے بعض کو شہادت کے مرتبے پر فائز کرتے۔ تمہیں نقصان پہنچانے کا یہ مقصد ہرگز نہیں ہے کہ اللہ ان ظالموں کو پسند کرے، نہیں،
اللہ ظالموں کو پسند نہیں کرتا۔ واللہ لا یحب الظالمین، اللہ ظالموں کو پسند نہیں کرتا۔ اور اس لڑائی کا مقصد یہ تھا کہ اللہ ایمان والوں کو خاص مومن بنا دے اور کافروں کا استحصال کر دے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے پھر جنگ احد کا ذکر شروع فرمایا ہے ان آیات میں کہ مسلمانوں کو اس جنگ میں کافی زخم آئے تھے اور انہیں کافی نقصان پہنچا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی تسلی کے لیے یہ آیات نازل فرمائی تھی۔ یعنی کہ اے ایمان والو کمزوری نہ دکھاؤ، اگر تم مومن ہو تو تم ہی مثلا ان پر غالب رہو گے، ٹھیک ہے، لڑائی کا انجام تمہارے حق میں بہتر ہوگا، تو کبھی بھی گھبراؤ نہیں۔ ان آیت میں اللہ تعالیٰ نے انہیں تسلی دی ہے، تو کوئی بھی مصیبت کوئی بھی نقصان ہو اسے ہرگز نہ گھبرائیں، بزدلی نہیں دکھانی چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم ان سب باتوں پر عمل کرنے والا بنا دے اور ہمیں عمل کرنے کی توفیق دے۔ اگر کوئی ہم سے اس پڑھنے میں کوئی بھول چوک ہو گئی ہے میرے مولا، تو ہم پر درگزر فرما اور ہم پر اپنی رحمت فرما اور ہمیں متقیوں میں شامل کر لے۔ مالک ہمارے گناہوں کی معافی دے دے۔ مالک ہم توبہ کرتے ہیں اپنے گناہوں سے، مالک ہمیں کبھی بھی تنہا نہ چھوڑنا۔ دیکھیں میں آپ کو اس کی ایک مثال دوں، کبھی آپ نے لوڈو کھیلی ہے؟ لوڈو ہوتی ہے نا، لوڈو وہ جس کے 4 خانے ہوتے ہیں اور وہ کھیلتے ہیں۔ اپنے گھر سے بندہ نکلتا ہے، دوبارہ اپنے گھر میں آنے کے لیے کبھی نیچے جاتا ہے، کبھی اوپر جاتا ہے، کبھی نیچے جاتا ہے، وہ ہوتا ہے نا گوٹیاں، کبھی نیچے کو چلتی ہیں، کبھی اوپر کو چلتی ہیں، کبھی نیچے کو چلتی ہیں۔ اوپر نیچے کو چلتے راستے میں مر بھی جاتی ہیں، کبھی نمبر زیادہ آ جاتے ہیں، کبھی نمبر کم آ جاتے ہیں، کبھی نمبر کم آ جاتے ہیں گیٹی بچ جاتی ہے، کبھی نمبر زیادہ آ جاتے ہیں گیٹی مر جاتی ہے، کبھی اوپر کو جاتی ہے، کبھی نیچے کو جاتی ہے۔ اپنے گھر میں آنے کے لیے اس گوٹی کو یعنی کبھی اوپر چڑھنا پڑتا ہے، کبھی نیچے آنا پڑتا ہے، کبھی راستے میں مرنا پڑتا ہے، پھر گھر سے نکلنا پڑتا ہے تاکہ اپنی منزل مقصود تک پہنچے۔ یعنی اس سے جیتنے کے لیے کافی زیادہ مراحل طے کرنے پڑتے ہیں کہ نہیں طے کرنے پڑتے۔ کبھی آپ نے دیکھا ہے لوڈو کو کھیل کے ذرا دیکھیے گا، سمجھ کے کھیلیے گا کہ جب وہ گیٹی گھر سے نکلتی ہے تو کبھی نیچے کو چلتی ہے، پھر اوپر کو چڑھتی ہے، پھر نیچے کو آتی ہے، پھر یعنی راستے میں مر جاتی ہے، نمبر کم ہو بچ جاتی ہے، کبھی نمبر زیادہ ہو تو مر جاتی ہے، کبھی نمبر زیادہ ہو تو بچ جاتی ہے، نمبر کم ہوتا ہے نا ایسے۔ لیکن اگر وہ راستے میں مر جاتی ہے پھر گھر سے نکلتی ہے، پھر شروع ہو جاتی ہے اوپر نیچے۔ اپنے گھر میں آنے کے لیے کتنی اس کے مشقت کرنی پڑتی ہے، لیکن کیا ہے اسے اپنے گھر میں واپس آنا ہی آنا ہے۔ میرا آپ کو بات سنانے کا اور مثال دینے کا مقصد ہے کہ ہم اللہ کے پاس سے آئے ہیں اور اللہ کے پاس ہی جانا ہے۔ اور یہ جو کبھی نیچے ہو جاتے ہیں، کبھی اوپر ہو جاتے ہیں، کبھی نیچے ہو جاتے ہیں، پھر راستے میں ہمارا ایمان بہک جاتا ہے، بہکتا ہے کہ نہیں؟ ہمارا ایمان بہک جاتا ہے، پھر ہمیں اللہ اٹھا کر ایمان والی سیڑھی پر چڑھا دیتا ہے، پھر ہم چڑھتے ہیں، پھر اور جو ثابت قدم رہتا ہے وہی اپنے گھر یعنی کہ واپس جنت میں داخل ہوتا ہے۔ کیا خیال ہے؟ تو ہمیں کوشش، یہ ایک ایسے عام سی مثال دیا میں نے، خود سے ہی آپ کو مثال دی ہے کہ ایسے ہی ہمیں کوشش کرتے رہنا چاہیے نیکی کے کاموں کی طرف، نہ کہ برائی کا ساتھ دیں۔ جب بھی ہم جو ہی بہک جائیں، جو ہی پٹری سے نیچے اتریں، فوراً اللہ سے معافی مانگیں، پھر اوپر چڑھ جائیں۔ دیکھ اللہ نے کہا ہے نا کہ متقیوں کی ایک صفات یہ ہے کہ وہ گناہ کر بیٹھتے ہیں، لیکن وہ جب مجھ سے معافی مانگ لیتے ہیں اور توبہ کر لیتے ہیں پھر سیدھے راستے پر چلنے لگتے ہیں، یہ بھی متقیوں کی نشانی ہے۔ تو ہم بھی اپنی زندگی کی پٹری میں جب نیچے اتر جاتے ہیں، کبھی اوپر چڑھ جاتے ہیں، کبھی نیچے جب بھی نیچے اتریں اللہ سے معافی مانگ لیں، یا اللہ معاف کر دے، تو وہ ہمیں معاف کر دیتا ہے۔ تو ہماری اللہ تعالیٰ سے میرے ساتھ مل کر آمین کہیں، یا اللہ ہمیں بھی متقیوں میں شامل کر لے، یا اللہ ہمارے گناہوں کو بھی معاف کر دے، یا اللہ ہم پر وہ بوجھ نہ ڈال جسے ہمیں اٹھانے کے قابل نہیں ہے، یا اللہ ہم پر رحم فرما، یا اللہ ہم پر رحم فرما۔ آمین آمین ثم آمین۔ وقول قولی ھذا استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔